الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک رازق ہیں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو آباد کیا اور اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو یکے بعد دیگر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اس دین کے لیے، اس ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال کی توحید کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے دن اور رات کو وقف کیا اور ہر اس چیز سے آگاہ کیا کہ جس سے انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور ہر اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ جس سے انسان اللہ رب العزت کی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نبی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، فرمایا اس تنگی کو آپ محسوس کرتے ہیں، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ تنگی اور پریشانی تو دنیا میں آ گئی ہے میرے نبی، اب اس تنگی اور پریشانی کو مٹانا کیسے ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، میری تسبیح بیان کرو، مجھے کثرت سے یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب بھی کوئی پریشانی اور تنگی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعار ہوا کرتا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد۔ اصل میں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعار ہوا کرتا تھا، جب بھی کوئی تنگی اور پریشانی آ جاتی كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا، اللہ کے رسول سجدہ کیا کرتے، کوئی بھی مصیبت آ جاتی آپ کا سب سے پہلا مشن یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ رب العزت کے ہم سجدہ ریز ہو جایا کرتے، اس لیے کہ تنگی آ گئی ہے، اس کو اللہ رب العزت ہی دور کر رہے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اگر تنگی اور پریشانیاں دینے والی ذات ہے تو اللہ، اور خوشحال رکھنے والی ذات بھی اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کے اوپر بعض اوقات آزمائشیں آتی تو انسان صبر نہیں کرتا اور پھر اس تنگیوں اور آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہم کفر کر بیٹھتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں تو پیغمبروں کے اوپر بھی آئی، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی، لیکن آپ نے ان مصیبتوں کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اللہ رب العزت نے پریشانی اور مصیبتیں بھی دور کر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر تنگی اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنی پریشانی آئی، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور مکہ والے جو کہتے تھے ساتھ کھڑے ہو کے تجارت کرتے تھے، لیکن وہ بھی جان کے دشمن بن گئے۔ لیکن سبب کیا تھا کہ صرف یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کو ایک مان لو، اللہ کی توحید سامنے رکھی تھی، لیکن اس توحید کا انکار کرتے ہوئے مکہ والوں نے کفر کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے یہ مانتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی امانت دار دنیا میں نہیں آیا، لیکن اس
بات کا انکار کر دیتے تھے کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے؟ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، تو یقین جانے اگر فرشتہ نبی ہوتا تو جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں تو ہمارا کیا ہوگا اس کا؟ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے نبی، لوگوں کی باتوں سے آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ تنگ دست ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ دنیا کے اندر ہی اگر یہ تنگ کرتے ہیں تو تنگی دنیا میں ہی ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ پریشانی آ گئی ہے تو مجھے یاد کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب پہ یقین کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ رواج عام ہو گیا، کہتے ہیں اگر تنگی اور مصیبت آ گئی ہے تو فلاں سے مانگ لو، فلاں جگہ چلے جو مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں، فلاں سے دعا کروا لو پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پریشانیاں ختم کیوں ہو؟ جب ہم نے اپنے رب کی طرف آنا چھوڑ دیا، اپنے رب سے ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ ہمیں آواز تو آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، رب کہتا ہے اور کامیابی کی طرف، انسان کہتا ہے نہیں، میری دکان بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ انسان کہتا ہے میرا کاروبار بڑا ہے، میرا اہل و عیال بڑا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں جو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اس سے بڑھ کے انسان نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ جو ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو لوگوں کی شر سے بچا کے اللہ رب العزت کی طرف آ جاتا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کامیاب انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر اتنی پریشانی آئی، طائف کے منچلوں نے آپ کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان میں سے ایسے پیدا کر دینا، ایسے لوگ پیدا کر دینا جو تیرے دین کی خدمت کریں۔ تو پھر اللہ جل جلال نے وہاں ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ مسلمان کے اوپر اگر پریشانی آ جائے یا کوئی آگے سے گالی نکال دیتا ہے تو وہ آگے سے دو چار نہ سنائے تو اس وقت تک اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، اس کے دل کو تسکین اور راحت نہیں ہوتی جب تک وہ خود نہ اسے دو چار سنا۔ جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ خاموشی سے سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں، آپ کی جگہ پہ ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اس انسان کو جواب دیتا ہے جو گالی دینے والا۔ اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہا ہے، اپنی ساری نیکیاں تمہیں دے رہا ہے، تمہیں گالی نکالنے کے لیے، تمہیں گالی نکالی ہے اس نے، ساری کی ساری نیکیاں تو تمہیں دے دی، تو بدلے میں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک کافر گالیاں دے رہا، آپ خاموشی سے سن رہے تھے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اور وہ کافر مجھے گالیاں دے رہا ہے۔
آپ نے اس کی گالی کا جواب دیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ وہ کافر مجھے گالی دے رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، اور اب میں نے جواب دیا ہے تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر جب وہ تجھے گالی دے رہا تھا تو تیری جگہ پہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، تو نے جواب دیا ہے تو فرشتہ چلا گیا۔ وہ رب کتنا عظیم ہے جس کے فرشتے زمینوں آسمان سے بھرے پڑے، اتنے بڑے بڑے فرشتے، اور رب کتنا عظیم ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ کتنا اعلیٰ اور مشکل کشا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا نظام چلتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کا نظام چلتا ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھے آسمان کی طرف تو انسان کی سوچ وہاں پہ گم ہو جاتی ہے کہ آخر یہ آسمان جو ہے یہ کس طرح ٹکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ۔ زمین پہ نظر دوڑاتا ہے پھر بھی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے، زمین کو پانی کے اوپر کیسے ٹکا دیا اللہ ذوالجلال نے۔ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وہ رب کتنا عظیم ہے کہ جس نے انسان کے جسم کے اندر جان ڈال دی، روح پھونک دی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو باقی کیا بچتا؟ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور جب روح نکل جاتی ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اب اس کو دفنا دو۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، دنیا کے اندر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور زمین و آسمان اللہ ذوالجلال نے بنائے کس لیے؟ ایک مومن بندہ، یہ اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، انسان کی عقل جو ہے اس کے اندر شعور ڈالنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ نشانیاں بنا دی ہیں۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اور عقل عطا کر دیتے ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کا اور بھی زیادہ وہ پیارا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا تو میں نے دیکھا آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں پہ فرشتہ اللہ رب العزت کی عبادت نہ کر رہا، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کر رہا۔ جو سجدے میں کھڑا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی ہے، اور جو رکوع کر رہا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جو جہاں پہ کھڑا ہے وہ وہاں پہ ہی کھڑا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہا ہے، قیامت تک تسبیح بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے میسرۃ السبعمائۃ اللہ رب العزت کا عرش کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا، 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہے، اور وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میسرۃ السبعمائۃ، انسان کا کندھا اور کان کتنا فاصلہ ہے؟ 1 گٹ کا فاصلہ ہے، 1 بلش کا فاصلہ ہے، لیکن فرشتے کے کان اور کندھے تک کا جو فاصلہ ہے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
700 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے اتنا فرشتے کے کندھے اور کان تک کا سفر بنتا ہے، تو فرشتہ کتنا بڑا ہے اندازہ لگائیں۔ فرشتہ اس کے کندھے اور کان تک کا فاصلہ اتنا بنتا ہے تو رب تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی اس نے 14 کے 14 طبق اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کرسی کتنی بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، 14 کے 14 طبق اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کرسی کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے۔ میں اور آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ وہ رب تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور ہم اس کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، وہ ہمیں دے بھی رہا ہے، پھر بھی ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکنا پسند نہیں کر رہے۔ اس سے بڑی اور ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ انسان رب کی نعمتیں کھاتا پھر بھی اللہ رب العزت کا نشکرہ ہے، رب تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتا، آزمائشیں آ گئی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جو ہے اگر اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر یقین ہوتا کہ میں نے آج ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، فلاں ملک میں نے جانا ہے، وہ یقین کر کے اس جہاز میں بیٹھ جاتا ہے، اس پائلٹ پہ یقین کر لیتا ہے۔ اگر وہ یقین انسان کا رب تعالیٰ پہ بن جائے کہ اللہ رب العزت میری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، وہی میری مشکلوں کو دور کر دیں گے، اور اگر یہ یقین اور توکل رب پر بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کی دنیا کے اندر بھی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے انسان کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ لیکن سبب کیا ہے؟ یقین ہو، اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا، جو رب پر ایمان لے آئے، ورسوله اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، ثم لم يرتابوا وجاهدوا، جب ایمان لے آئے پھر اس سے پھرتے نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت پر ایمان ہم لے آئے ہیں، اب ہم اس سے مڑ کے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، جب وہ رب پر ایمان لے آتا ہے اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جان تو جا سکتی ہے، اب اس ایمان سے پھرا نہیں جا سکتا، اس توحید سے نہیں مڑ سکتے، اور اسی توحید کے لیے خبیب نے سولی کو بنا لیا، اور کئی آلے کے اندر چیر دیے گئے، اور کوئی کچھ ایسے تھے اس توحید کے لیے پھاڑ دیے گئے۔ اس توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے جانے دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان بھی ان کے ایمان کے جیسا ہو جائے تو اللہ ذوالجلال تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے، اور پھر تم کبھی بھی راستے سے بھٹکو نہ۔ قرآن نے کہا رسولہ ثم لم یرتابوا، یہی مومن ہے، رب پر ایمان لانے والے ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرتے ہیں، جان سے بھی، جانوں سے بھی جہاد کرتے ہیں اور مال سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو یقین ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے تو رب تعالیٰ کی جنت کے وارث بننا ہے، اور یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو پہلے ہی ختم کرتا ہے۔
اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنوں سے ایک سودا کر لیا ہے، اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جان مال اور عزت کے بدلے میں بان لهم الجنہ، ان سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور جو مومن ہوتا ہے اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، اسے صرف ڈر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر ہوتا ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ فیصلہ کرتا ہے تو رب پہ یقین کر کے، اور ڈر ہوتا ہے کہیں میرے فیصلے کے اندر کوئی غلط نہ ہو۔ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری حکومت ہے، ہمارا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے اندر ہمارا ہی سکہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ایسے انسان کو جہنم میں لٹکائے۔ اس نے شرک کر لیا ہے، اور جو شرک کرنے والا انسان ہے اللہ رب العزت کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، اور ایمان جب یقین آ جائے تو پھر ایمان بھی آ جائے، اور جب یقین اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی پھر انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کرنے والے، رب تعالیٰ کی راہ میں کٹنے والے، ہم الصادقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی مومن ہیں، یہی ایمان لائے۔ اس لیے دل کے اندر یقین پیدا کرو، اگر یقین ہوگا تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایمان بھی آ جائے گا، اور جب ایمان آئے گا تو پھر اللہ رب العزت کی ہدایت بھی نازل ہو جائے گی، ہمارے اوپر ہدایت آ گئی تو پھر اللہ رب العزت کے ہم سب سے برگزیدہ بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آپ پہ غشی طاری ہو جاتی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن لوگ سنتے ہی نہیں، کس لیے؟ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، نیٹ کی دنیا ہے، بے حیائی عام ہے، اور یعنی اور فحاشی عام ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ ان کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دے دی، بچے پڑھیں کیا؟ موبائل ہی دیکھیں گے، کیا پڑھنا؟ ہم نے ان کی تربیت کرنے کی بجائے ہم نے ان کو یہ تربیت دے دی کہ اس طرح موبائل کے اندر جو ناچنے والے اور فحاشی پھیلانے والے اس طرح فحاشی پھیلاتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح فحاشی پھیلانی، آپ نے بھی اسی طرح بننا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں سے قرآن کو چھین لیا، قرآن چھین لیا۔ یقین جانے یہی بچے کل قیامت کا دن ہوگا آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ کس لیے؟ کہ وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں قرآن کو ہاتھ میں پکڑانا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سوشل میڈیا کی جو نیٹ ورک ہے انہوں نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ آج اپنے بچوں کو سکھاؤ گے تو کل وہ سیکھیں گے، نہ سکھاؤ گے دنیا میں بھی بھٹک جاؤ گے، اور آخرت میں پھر یاد رکھنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، قیامت کے دن ایسا سخت دن ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ بیوی بھاگے گی، بچے بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اس وقت ہلچلی مچی ہوگی. ربی نفسی کا نعرہ ہر انسان کے زبان پہ ہوگا، اے اللہ میری جان کو معاف کر. اس وقت وہ کیا ہوگا؟ آج اگر تربیت کرنی ہے تو وقت ہے. یہاں پہ دنیا میں سختی کر کے آپ آخرت کی سختیوں سے بچ سکتے ہیں. اگر دنیا میں سختی نہ کی اور پھر یہ کہا کہ اس طرح کے ڈانس ہوتے ہیں، دنیا میں اس طرح کے رقص ہوتے ہیں، آپ بھی اس طرح رقص کر کے دکھاؤ، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، آپ وہاں کٹھیلے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے. پھر آپ کیا کریں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں فحاشی سے بچ جاؤ. کس طرح بچ سکتے ہو؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ والقرآن. قرآن کو پڑھو اور نماز کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو، دین کو عام کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فحاشی اور بیانی کا خاتمہ ہوگا. اللہ رب العزت کے ہاں بھی تمہارا مقام ہوگا. آج ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کو مار ڈالا. کس طرح کہ ان کے ہاتھوں میں ہم نے خود ہی موت دی ہوئی ہے کہ یہ پکڑو اور اس کو جس طرح چاہو چلاتے رہو. اگر کام کرنا ہے تو دین کرو، قرآن سکھاؤ، قرآن کو پڑھاؤ. ان کے اندر یہ شعور ہوگا. جب اس دنیا سے جاؤ گے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر قرآن پڑھا کے جاؤ گے، اپنے بچوں کو دینی تربیت دے کے جاؤ گے. یہاں دنیا سے جاؤ گے تمہاری چارپائی تمہاری میت سامنے پڑی ہوگی، تو وہی بچے تمہارے لیے دعا کریں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. دنیا کے اندر یقین جانو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے، ان کو وہ پریشان ہوتے ہیں ہم نے پڑھنا کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کی بخشش کیسے کرنی، اس کی دعا کیسے کرنی، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ کاش ہمارے باپ نے ہماری والدہ نے ہمیں ایسی تربیت دی ہوتی تو آج ہم بھی یہاں پہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہوتے. ہم اس کے لیے بھی اللہم اغفر امی و ابی، ہم اس کے لیے دعا کرتے اے اللہ ہمارے والد کو معاف فرما دے، میری والدوں کو معاف کر دے. اللہم اشفی امی و ابی، اے اللہ میرے والد کو شفا دے دے وہ بیمار ہے، میری والدہ کو شفا دے دے وہ بیمار ہے. لیکن ہم نے اس سوشل میڈیا کے نیٹ کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا، پھر وہی وہ سیکھیں گے جو لوگ فحاشی اور ریانی یہاں پہ پھیلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں دین کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی اور اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي
اليقين. قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی آیا، ان جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ ہی آ سکے. اور کافر بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے. اس لیے پریشانیاں تو ان پہ بھی آئی، مصیبتوں کے پہاڑ تو ان پہ اوپر بھی ٹوٹے، لیکن آج ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آ جائے، تو ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پریشانیاں آئی، لیکن آپ نے صبر کیا. قرآن نے کہا وبشر الصابرین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت میں ہی عطا کریں گے. جب انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر میرے اوپر مصیبتیں آئی تھی، آج اللہ رب العزت نے مجھے پریشانی اور مصیبتوں سے دور کر، آج مجھے جنت عطا کر دی. اور جس کو یقین مانو، جس کو جنت مل گئی، اس کو ہر چیز مل گئی. پھر اللہ رب العزت فرمائے گے میرے بندے دنیا کے اندر تیری کیا خواہشیں تھی؟ تو شراب پیتا تھا، دنیا میں تو نے توبہ کر لی، میری وجہ سے تو نے شراب کو چھوڑے رکھا. آج کہو تو نے شراب پینی ہے، میں تمہیں شراب طہورا دیتا ہوں. اللہ رب العزت اس وقت عطا کرے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر یقین کامل ہوگا. یقین ہوگا تو ایمان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں الیقین الایمان کلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو یقین ہوتا ہے یہ مکمل ایمان ہے. یقین مکمل ایمان ہے. اگر یقین نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے انسان کا. جہاں ایمان ہوگا وہاں یقین ہوگا. ابو بکر الوقت کہا کرتے تھے الیقین ملاک قلب وَيَا كَمَالُ الْإِيمَانِ. فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کا یقین اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح کا ایک بادشاہ کا یقین ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اس نے جو حکم نافذ کرنا ہوتا ہے وہ نافذ کر دیتا، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر انسان کا ایمان بھی ویسا ہو جائے تو کہا کہ دنیا کے اندر بھی وہ ایسا انسان ہے چلتا پھرتا حشاش بشاش اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ایسے انسان کو اپنے انعامات سے نوازے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا افضل الایمان عند اللہ الایمان لا شک فیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا ایمان اس شخص کا ہے جس کے دل کے اندر یقین آ جائے. فی شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایمان والا ہے، یقین والا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ نے یقین کو ڈال دیا. اور جس کے اندر یقین آ جائے پھر ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہے. اور جس کے اندر ایمان آ جائے پھر اللہ رب العزت کا وہ سب سے پیارا بن جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قوم کا مقتدی مقتدا بنا دیا جو صبر کرتے تھے، آزمائشوں میں تکلیفوں میں صبر کرتے. اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا. اللہ نے ان کو لیڈرشپ عطا کر دی. کس لیے؟ ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا اور یقین کر لیا انہوں نے
اور سچی بات تو یہ ہے آج ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو دعا کے اندر ہم اس یقین کو نہیں پیدا کرتے جو ہمارا رب کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا یقین بن جائے ہمارے رب کے اوپر کہ اللہ میں یہ مانگتا ہوں آج سے آپ مجھے عطا کر دے، اور یقین کامل کے ساتھ، اور ایسا یقین جس طرح میں نے وہ مثال دی تھی نا کہ ایک انسان جہاز کے اوپر سفر کرتا ہے، میں فلاں ملک میں جاتا ہوں، کوئی ٹائر نہیں ہوتے اس کے نیچے، صرف ایک پائلٹ پہ یقین کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ یقین اگر ایسا ہو جائے رب کے اوپر، پھر آپ کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت رد نہیں کریں گے، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے۔ اور دوسری بات، دعا کیا کریں، دعا سے اللہ رب العزت بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا کی 3 قسمیں۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یا تو آپ کو دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں، اگر دنیا میں نہ ملے تو سمجھ لو اللہ رب العزت نے ایسی مصیبت ڈال دی ہے جو ہمارے اوپر آنے والی ہے۔ کوئی حادثہ ٹل جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یا تو پھر اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا دیکھے گا کہ اتنے پہاڑ نیکیوں کے میرے کہاں سے آ گئے، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے تو دعا کرتا تھا، آج میں نے ان کو ذخیرہ کر کر کے پہاڑ بنا دیا۔ تو اپنے اندر ایسے وصف پیدا کرے کہ جس سے آپ کی زندگی خوشیوں سے لبریز ہو، اور آپ اس دنیا سے جائیں تو آگے سے فرشتے بھی آپ کا استقبال کریں کہ یہ دنیا سے آیا ہے اللہ رب العزت کا پیارا۔ قبر میں جائیں تو فرشتے کہیں وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے مٹی کو، اس کے نیچے مٹی ہے، اس کے جو دفنانے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے جو ریلیٹیو ہیں وہ آئے تو آئے اس کو مٹی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا، وَافْتَحْ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا استقبال ایسا ہو تو پھر اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ جس طرح صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بنایا تھا، اور ان کا ایمان کیسا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔